السلام علیکم سامعین و ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور آج ہم جو پروگرام لے کر آئے ہیں کتابیں سنیے، اس میں ایک قدیم کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، اردو بک ڈائجسٹ۔ یہ اس وقت کی کتاب ہے جب اس کی صفحات ہیں 660 صفحات پر مبنی۔ یہ اردو ڈائجسٹ کی قیمت 10 روپے تھی۔ اسی میں اگر میں کتابوں کے اشتہار دیکھوں تو اس میں ایک ہے ان چھوٹے نواب، یہ اس کی 4 روپے قیمت ہے۔ پھانسی کے بعد پہلے 24 گھنٹے، یہ کتاب بھٹو صاحب کے پھانسی کے حوالے سے 5 روپے۔ اور یہ جیسا میں نے بتایا کرشن چندر نمبر اردو بک ڈائجسٹ کا، یہ جو اسپیشل ایڈیشن ہے کرشن چندر نمبر، اس کے ایڈیٹر ہیں ستار طاہر صاحب، اور یہ سید قاسم محمود نے باہتمام سید ریاض حسین الجدہ پرنٹرز لاہور سے طبع کرا کر مکتبہ شاہکار کلفٹن کالونی لاہور سے شائع کیا۔ بہت سے اس میں افسانے ہیں، اس میں ناول ہیں، شخصیت کے بارے میں ہے، انٹرویو ہیں، اور تنقید اور فن کے موضوع پر بھی 5 خوبصورت تحریریں ہیں۔ یہ کیونکہ کرشن چندر نمبر ہے اور کرشن چندر صاحب کے حوالے سے اس میں زیادہ تر باتیں ہیں، چند ان کی تحریروں سے اقتباس آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ہندوستان کی مختلف قوموں کو حق خود ارادیت دینے کے باوجود اور دوسری صوبائی زبانوں کو پروان چڑھانے کے باوجود ایک ایسی زبان کی ضرورت باقی رہتی ہے جو اس ملک کی تمام قوموں کی زبان بن سکے۔ میرے خیال میں اردو اس ضرورت کو کما حقہ پورا کرتی۔ کرشن چند تحریر پودے کا دیباچہ۔ ہم تمام ان سامعین کے ممنون ہیں جو اس وقت پروگرام ہم سماج ریڈیو پر براہ راست سن رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک جگہ لکھتے ہیں اپنے مضمون شانوں کے سے اقتباس آپ کی خدمت میں، کنواری بیوہ تو دھرتی کے لیے لعنت اور سماج کے لیے گالی ہے اور زندگی کے لیے ایک بوجھ ہوتی ہے۔ جتنی جلدی یہ بوجھ آگ کی نظر ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن وہ بتا رہا تھا سماج کی گندگی وہ لوگ ہیں جو 15 برس کی کنواری بیواؤں کو شادی کرنے سے روکتے ہیں، وہی لوگ اس زندگی پر بوجھ ہیں جو کسی دوسرے کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اور پودے سے ہی دیباچہ ہے۔ اگر امریکہ اور انگلینڈ دو مختلف قومیں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی ایک زبان کو رکھ سکتے ہیں اور اسے اپنی تہذیبی روح کا مرکز بنا سکتے ہیں، تو ہندوستان اور پاکستان ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی کیوں اس زبان کو اپنا نہیں سکے؟ مطلب اردو زبان کے حوالے سے کہ اب کیوں اسے اب تک نہیں اپنا سکے۔ ایک جگہ پر لکھتے ہیں اپنی آواز کو مزدوروں اور کسانوں کا ترجمان بنانا چاہیے۔ اس حد تک نہ صرف متوسط طبقہ ہماری آواز سنے بلکہ کسان اور مزدور بھی اس سے مستفید ہوں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اگر ہمیں عام فہم بننا پڑے تو بھی میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ اور باتیں بنانے کے حوالے سے ایک تحریر باتیں، اس سے اقتباس، باتیں بنانے کا بھی دراصل ایک فن ہے۔ اس فن کا مظاہرہ اکثر ٹراموں میں، بسوں میں، لوکل گاڑیوں میں، جلسوں میں، بڑی مجلسوں میں، ہوٹلوں میں، الغرض جہاں جہاں بھی انسانی مخلوق کثرت سے چلتی پھرتی بولتی نظر آئے ہوتا رہتا ہے۔ اب ہم
جناب کرشن چندر کا ایک خط جو انہوں نے اس اردو بک ڈائجسٹ کے ایڈیٹر ستار طاہر صاحب نے، جو ان کے نام تھا، انہوں نے منوان شائع کیا آپ کی سباتوں کی نظر، اسے زندگی کی آخری خواہش کا عنوان دیا ہے طاہر صاحب نے۔ کرشن چندر کا ایک خط۔ کرشن چندر نے لکھا تھا، لاہور میں رہ کر کوئی بوڑھا نہیں ہو سکتا، وہ میرا سدا بہار جگمگاتا ہوا فانوس بدن شہر اپنی لافانی جوانی کے لیے مشہور ہے۔ اس شہر میں رہ کر اگر کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ دے اور منڈی بہاؤالدین بستی چھپڑا والا اور چک نمبر 420 میں جا کر سکونت اختیار کر لے، مگر لاہور کے نام کو بٹا نہ لگائے۔ کرشن چندر کو لاہور بہت عزیز تھا، ان کی زندگی کئی شہروں میں بسر ہوئی لیکن لاہور کے ساتھ ان کی محبت کبھی کم نہ ہو سکی۔ وہ لاہور سے محبت کرتے تھے اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایک بار لاہور چلے جائیں۔ کرشن چندر کے ایک مداح کی حیثیت سے میں انہیں اکثر خط لکھتا رہا ہوں۔ ایک زمانے میں ملکی وجوہات کی بنا پر تعطل کا دور بھی آیا۔ جب یہ وقت گزر گیا تو ان سے پھر خط و کتابت شروع ہوئی۔ یہاں میں ان کے 2 خطوط کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا میرے نام آخری خط وہ تھا جس میں انہوں نے مجھے سرلا دیوی اپنی بہن کی موت کی 2 سطری خبر دی تھی۔ اس سے پہلے ان کا ایک طویل خط آیا تھا۔ اس خط میں انہوں نے لاہور آنے کی خواہش کا ذکر کیا تھا۔ ان کا یہی خط تبرک کے طور پر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ان دنوں میں سیارہ ڈائجسٹ کا مدیر ہوا کرتا تھا۔ لکھتے ہیں محبی ستار طاہر، آداب۔ اب تک سیارہ ڈائجسٹ کا ایک ہی شمارہ ملا ہے اور میرے خط کا جواب بھی۔ جواب الجواب میں نے آج کے لیے اٹھا رکھا تھا، اس امید پر کہ دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں، صلح اور آشتی کے دور میں کھلے تو خط جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچے۔ اب امید کبھی ہے کہ ہم سب لوگ امن اور چین کا سانس لے سکیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ مہندر اور احمد راہی کے درمیان خط و کتابت ہوتی تھی۔ ان کے خطوط کی ایک ایک کاپی مجھے بھجوا دے جب بھی انہیں فرصت ہو۔ مہندر جی کے افسانوں کا انتخاب چھاپنا چاہتا ہوں، اسے کتاب میں شامل کر لوں گا۔ ایک کہانی جو آج ہی لکھی ہے اس کی نقل کرا لوں تو آپ کو جلد بھجوا دوں گا۔ نقل نویس کئی دنوں سے غائب ہے، آج ان کے گھر فون بھی کیا، نہیں ملا۔ یہ کہانی یہاں بھی چھپے گی، امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مرزا ادیب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے۔ سردیوں میں پاکستان آنے کا سوچ رہا ہوں، جب تک امید کرتا ہوں تعلقات اور بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بار زندگی کی آخری شاموں میں اپنے دوستوں سے گلے لگ کر باتیں کر لینا چاہتا ہوں، اب اور کچھ چاہتا بھی نہیں۔ ہاں، فیض کا اگر پتہ معلوم ہو تو لکھیے گا۔ آپ کی صحت اور خیریت کا طالب، مخلص کرشن چندر۔